السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع دو سورہ مبارکہ ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج ہم ان دونوں سورہ مبارکہ کے مختصر سے تعارف اور شان نزول کے متعلق جانیں گے۔ پہلی سورت کا نام الفلق اور دوسری کا نام الناس ہے، اور ان دونوں سورتوں کا نزول ایک ہی وقت میں ہوا، اسی لیے ان دونوں سورتوں کو معوذتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی سورہ فلق، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں اور 23 کلمے ہیں، جبکہ دوسری سورۃ الناس میں 1 رکوع 6 آیات 20 کلمے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کے شان نزول کی اگر بات کی جائے تو اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کے متعلق، سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق اپنے صحابہ سے عرض کیا، اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے مثال نظر نہیں آتی۔ معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، اور اس وقت اس جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا جادو کیا گیا اور ذات اقدس پر اس کا کیا اثر ظاہر ہوا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، اور اس کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ان تمام روایات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی جو مختلف کتب میں با اختلاف الفاظ منقول ہیں۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے لبید بن عاصم کو یہودی بھی کہا ہے، لیکن در حقیقت انصار کے ایک قبیلے بنی زریق کا وہ ایک فرد تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہودیت کا مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی ساری کہانی بیان کی اور اسے کہا کہ مکہ کے اس قریشی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر بھی ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے ان کے خلاف سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرکین کے قبیلوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ہم ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تو یہودیوں کا وہ وفد لبید بن عاصم کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اگر تم ہماری مدد کرو تو ہماری یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا،
کسی طرح اسے ورگلا کر اس سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا زی اروان بتایا جاتا ہے۔ اب اس عمل کے 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے۔ ان میں سے بھی آخری 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت گھٹنے لگتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری بڑھنے لگی تھی، لیکن بظاہر اس کمزوری، اس نکاہت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایسا کام جو نہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا کہ یہ کر لیا گیا ہے۔ اب احادیث کی کتابوں میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، ان کا یہی نچوڑ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر کمزوری محسوس ہوتی، لیکن کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی کوئی فرق آیا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں بہت دیر ہو گئی ہو ادائیگی میں، یا بہت جلدی کر دی ہو، یا تلاوت قرآن پاک کے وقت آپ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی ہو، یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سی بھی کمی پیش آئی ہو۔ یہ صرف جسمانی کمزوری اور نکاہت یہ جب زیادہ بڑھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بتایا گیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایات میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 2 آدمی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ انہیں جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ تو پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشہ کے پردے میں رکھ کر۔ تو پہلے نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہے؟ تو اسے بتایا گیا زی اروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ تو پہلے نے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔
اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ سامعین، کون سی 2 صورتیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور عرض کرتے ہیں کہ آپ ان 2 آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان 2 صورتوں کو ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ تو دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ اب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس لبید بن عاصم کا سر قلم کر دیں، یعنی اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنی وجہ سے لوگوں میں آگ بھڑکانا نہیں چاہتا، میں اپنی وجہ سے لوگوں میں دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین کی کیا شان ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ ان 2 صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے، ان 11 آیات کی تلاوت کی وجہ سے۔ معزز سامعین، رہی یہ بات کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا فقط نظر بندی کے طور پر چیز ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس جادو سے لوگوں کا متاثر ہونا ایک یقینی چیز ہے۔ ساحران فرعون یعنی فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے، اور قرآن پاک سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگ ان کی رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے تھے اور سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ پس ان کی رسیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ مت ڈرو، تم ہی سربلند ہو۔ یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ تو معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کے شان نزول، ان کے نزول کے مقصد کی آگاہی حاصل کی، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان دونوں صورتوں کے شان نزول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے اور ان کی برکت سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں کل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے، اور یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو بھی ان کے اس اسوہ حسنہ کی روشنی سے منور فرمائے، اور ہمیں ان 2 صورتوں کی ان 11 آیات کی برکات کی وجہ سے، ان کے فیض و کرم کی وجہ سے اس جادو جیسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس طرح کی تمام بلاؤں، تمام آفتوں سے رب تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔